کہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ سخت ترین سینسرشپ کا شکار ہے۔ شہریوں کے حقوق اگر آپ سلب کریں گے، بلوچستان میں اگر آپ لوگوں کو اٹھا لیں گے اور کوئی کورٹ آف لا میں ان کی سنوائی نہیں ہوگی تو اس سے بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ ریاست اس وقت جو ہے وہ ظالمانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ بلوچستان میں، ٹرائبل ایریا میں اور بہت سے ریجنز کے اندر جو ڈسپیرٹیز ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں ڈس انچانٹمنٹ، انسان کی تاریخ جو ہے وہ اس طرح کے اسٹیٹ کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں ہم بہت سارے کرائسس جو ہے وہ فیس کر چکے ہیں، اور اس وقت جو کرائسس ہے بلوچستان میں، ٹرائبل ایریا میں اور بہت سے ریجنز کے اندر جو ڈسپیرٹیز ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں ڈس انچانٹمنٹ ہے، لوگ فرسٹریٹ ہیں، تو اس فرسٹریشن کو دور کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ریاست اس وقت جو ہے وہ ظالمانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ ریاست کا رول جو ہے وہ آئینی ہونا چاہیے۔ ریاست کا رول جمہوری انسٹیٹیوشنز کے تھرو سلوشن نکالنے کا ہے، لیکن اس وقت ریاست جو ہے وہ شہریوں کے حقوق کی نگہبانی کی بجائے شہریوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کر رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہریوں کے حقوق اگر آپ سلب کریں گے، بلوچستان میں اگر آپ لوگوں کو اٹھا لیں گے اور کوئی کورٹ آف لا میں ان کی سنوائی نہیں ہوگی تو اس سے بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ریاست جو ہے ورج آف کولیپس پہ ہے۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ ورج آف کولیپس پہ ہے کہ لوگ آپ کی باتوں کو، لوگوں کی جو خواہشات ہیں، لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، اس کو اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ریاست پروٹیکٹ نہیں کرے گی تو ریاست کے خلاف آوازیں اٹھیں گی۔ ان آوازوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی شکایات کو سنے اور ان کی شکایات کو آئین کے پیرامیٹرز کے اندر ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو دے گا۔ اگر وہ ریاست بنیادی حقوق ان کو نہیں دے گی تو پھر ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور یہ کرائسس جو ہے آنے والے جو ماضی میں کرائسس ہیں اس سے زیادہ خطرناک کرائسس ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہ آپ کے سامنے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ آئین میں گارنٹیڈ ہے۔ ان بنیادی حقوق کو ریاست نے ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ اگر ریاست بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے گی تو ریاست جو ہے وہ آئینی ذمہ داریاں جو ہے وہ اپنی پوری نہیں کرتی۔ دوسری بات کہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ سخت ترین سینسرشپ کا شکار ہے۔ آپ کو بہتر طور پہ پتا ہے کہ اس وقت ایڈیٹوریل کنٹینٹ پہ پابندی ہے۔ اس وقت مالکان کے تھرو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مالکان نے سبجوگیٹ کر دیا ہے، اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے جو پریس فریڈم کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کرائسس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بدترین پریس فریڈم پہ حملہ جو ہے
وہ ریاست کی طرف سے ہے، اور یہ حملہ جو ہے یہ صرف حکومت کی طرف سے نہیں ہے، اس میں بہت سے کیریکٹرز ہیں، بہت سے درپردہ عناصر ہیں جو پریس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پریس فریڈم جو ہے وہ جمہوری اداروں کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے لازم الملزوم ہے۔ اگر فری پریس ہوگا، اگر پریس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی تو ہی جمہوری ادارے بھی مستحکم ہوں گے، آئین کی حکمرانی بھی ہوگی اور رول آف لا بھی ہوگا، لوگوں کے بنیادی حقوق بھی جو ہے وہ ہم دے سکیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پریس کے حوالے سے بھی، کہ آج پریس جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، ہزاروں کارکن برطرف ہو رہے ہیں، پرنٹ میڈیا ایپوریٹ ہو رہا ہے، اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں بھی جو ہے وہ کرائسس ہے، اور ریاست جو ہے وہ قوانین جس کے تحت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ورکرز کے حقوق کا تحفظ ہوتا تھا، وہ تحفظ بھی جو ہے وہ ان قوانین کو بھی جو ہے ریاست نے پس پشت رکھ دیا ہے، اور ورکرز کے حقوق بھی جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ مختلف طرح کی آوازیں جو ہے وہ بلند ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سہجتی کرائسس ہے، اس میں میڈیا بھی اسی کرائسس کا شکار ہے جس طرح کے باقی طبقات جو ہے وہ کرائسس جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے صرف اسی صورت میں کیٹر ہو سکتی ہیں کہ ہم رول آف لا کے مطابق، جمہوری اصولوں کے مطابق اور آئینی راستوں پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کے حقوق جو ہے وہ بحال کریں، پریس کو آزادی